السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ رات دن استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے آپ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ٹینشنیں، الجھنیں، دشواریاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو چاروں طرف منڈلا رہی ہیں اور آپ تنگ آ چکے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی آپ پریشان ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی بچوں کی تعلیم کی طرف سے، کبھی رزق کے اعتبار سے، کبھی روزگار اور تجارت کے اعتبار سے، یعنی کسی نہ کسی آپ ٹینشن میں، کسی نہ کسی طریقے کی الجھن میں اور کسی نہ کسی دشواری میں آپ گھرے رہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دشواریوں سے پیچھا چھٹ جائے اور یہ مشکلات میری دور ہو جائیں، بیماریوں سے میرا پیچھا چھٹ جائے اور میں ہر طرح کی ٹینشن سے، ہر طرح کی الجھن سے، ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے بالکل محفوظ رہوں۔ تو میں ایک دعا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دعا آپ کو صبح اور شام صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ صبح کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھنے کو بتلایا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے یہ روایت منقول ہے، اور یہ اس دعا کا اہتمام وہ کیا کرتے تھے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ صبح کو پڑھ لے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح اور شام 7 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے، دنیا اور آخرت کی، دنیا کے اندر جتنی بھی ٹینشنیں، پریشانیاں اور الجھنیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، دنیا کے اندر انسان مشکلات میں گھرا رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور کسی بھی طرح کی، کسی بھی لائن کی کوئی بھی آرزو ہو یا کوئی بھی تمنا ہو جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، اور آپ دعا کرتے کرتے تھک گئے ہوں اور اللہ رب العزت سے آپ مایوس نہیں ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جلد دعا قبول ہو جائے، تو دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں پھر بھی تنگیوں میں مبتلا ہیں، آپ عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی پریشانی حل بھی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کو آخرت کی دقت ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت مجھ کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا یا جہنم عطا کرے گا، آخرت کی سختیوں سے، دوزخ کی سختیوں سے اور اس کے علاوہ قبر کی سختیوں سے میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ اس طرح کی آپ دنیا اور آخرت کی فکر میں اور ٹینشن میں اور الجھن میں گرفتار ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو صبح کو اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے، اور اسی طرح آگے فرمایا رنج اور غم سے، یہ ٹینشن جو غم رہتا ہے نا، کسی نہ کسی چیز کا جو ٹینشن رہتی ہے، دماغ گھوما رہتا ہے اور بوجھ رہتا ہے، ہر چیز کا بوجھ رہتا ہے، انسان الجھن میں شکار رہتا ہے، تو رنج و غم سے بھی نجات اور پریشانی حاصل ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، رنج و غم سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لی جائے، میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، یاد رکھیں، اور اس کو اگر چاہیں ویڈیو کو محفوظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعا کا اگر ترجمہ یاد ہو، مطلب ہمیں پتہ ہو، تو پھر دعا کو پڑھنے میں لطف اور مزہ الگ ہی آتا ہے، پھر دل کے اندر اخلاص مزید پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے دیکھیے اسکرین پر، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے، آپ صبح کو فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ، اور مغرب کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔
اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا اور آخرت میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ ساری دور ہوں گی، اور مین چیز یہ ہے کہ رنج اور غم، آپ کو کسی بھی طرح کی ٹینشن ہو وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں جس کا ترجمہ یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے تو ہی کافی ہے، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، الحسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے در پہ یہ پیشانی نہیں جھکائی جا سکتی، کسی سے کچھ نہیں مانگا جا سکتا۔ اگر کسی چیز کی التجا و درخواست کی جا سکتی ہے تو اے رب تو ہی ہے عبادت کے لائق، تو ہی ہے مشکلات کو دور کرنے والا، تو ہی ہے پریشانیوں کو حل کرنے والا، اور تو ہی معبود ہے۔ تو لا الہ الا ہوا وہی معبود ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، میں ایک اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا مطلب ہے وہ بڑے عرش کا رب ہے، وہ بڑے عرش کا رب ہے، مالک ہے، اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے۔ اس کی حکومت کے سامنے کسی کی بھی حکومت ہو دنیا کے اندر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ مشکلات دینے پہ آ جائے تو اس کی مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ اگر مشکلات حل کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا مشکلات دینے پہ آ جائے، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور میرا رب یہ چاہ لے، اللہ یہ چاہ لے کہ اس بندے کو خوش رکھنا ہے، میرے بھائیو پوری دنیا مل کر بھی اس شخص کو پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجئے، آپ دنیا میں بھی ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کے بیماری اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور آخرت کے جتنے بھی الجھنے ہیں، ٹینشن ہیں، ان سے بھی آپ بالکل محفوظ رہیں گے، اور خصوصاً رنج اور غم سے آپ بالکل حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔